مسئلہ ہو تو بتاؤں. پیٹرولیم سیکٹر سے اپنے پورے انرجی سیکٹر میں مسئلوں کا انبار ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک بہت سیریس مسائل ایسے ہیں کہ اس پہ ملک کی پوری اکانومی پہ اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے جو مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو سٹارٹ کروں پاور سیکٹر سے. پاور سیکٹر میں جو مسئلے کے ایک سرکو ڈیٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. ٹریلینز آف روپیز کا ایک سرکو ڈیٹ. سرکو ڈیٹ کیا چیز ہے کہ جو بجلی بنا رہے ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے, وہ آگے سے گیس والوں کو پیسے نہیں دے رہے, پچھلا سسٹم کب تک چلے گا؟ آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ آئل اینڈ گیس کی میں بات کروں, بریفلی بات کروں, تو اگین بہت سارے ایشوز ہیں. میں اپنے سیکٹر کی بات کر لیتا ہوں کہ میں ایک ریفائنری کو ہیڈ کر رہا ہوں. ریفائنری پالیسی پچھلے 5-6 سال سے بن رہی ہے. کرتے 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 پچھلے سال وہ اپروو ہو گئی اگست 2023 میں. اپروو جب ہو گئی اس میں کچھ ایسی قباہتیں تھی جس پہ ریفائنریز کو انویسٹرز کو آبجیکشنز تھے. وہ کرا کے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے. فیبرری اس سال 2024 میں فائنلی ریفائنری پالیسی اپروو ہو گئی. ٹھیک ہے. اس پالیسی کے تحت ریفائنریز نے اوگرا کے ساتھ ایگریمنٹس کرنے تھے کہ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس وقت 3 ریفائنریز, نیشنل ریفائنری, پاکستان ریفائنری اور اٹک ریفائنری تیار ہے ایگریمنٹ سائن کرنے, اور اس ایگریمنٹس کے تحت $3 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوگی ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے میں. لیکن ابھی تک گورنمنٹ یا اوگرا ہمیں ڈیٹ نہیں بتا رہی کہ کب وہ سائن کریں گے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. اسی کشمکش میں, اسی ٹائم ڈیلیز میں جو ریفائنری پالیسی کی ڈیڈ لائن تھی 22 اپریل وہ بھی گزر گئی. اب پہلے گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کرے گی another 6 months, کیونکہ کچھ ریفائنری کو اور تھوڑا ٹائم چاہیے. تو بہرحال ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. مین جو کرکس آف دا ایشو ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو پورا انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا ملک میں, وہ تسلی بخش نہیں ہے. اس پہ کئی مسائل ہیں. بیوروکریسی کے اپنے ایشوز ہیں, کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ کے ایشوز ہیں, پروسیس اتنا سلو ہے. پھر یہ ہے کہ شاید آئی ڈونٹ نو کہاں تک بات سنی جاتی ہے. تو وہ کم از کم آج کانفرنس میں یہ ایک تسلی بخش بات تھی کہ لوگوں نے کھل کے باتیں کی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ منسٹر پیٹرولیم سے کوئی سینئر لیول کی ریپرزنٹیشن یہاں نہیں ہے. لیکن آئی ہوپ کہ یہ بات ان تک پہنچ جائیں گی. تو ہم انشاءاللہ امید میں ہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ, تو ہمیں ابھی بھی پر امید ہیں. نا امیدی تو کفر ہے. تو اللہ کرے گا کہ مسئلے حل ہوں گے, اور یہ صرف ریفائنری سیکٹر نہیں بلکہ پورا آئل اینڈ گیس سیکٹر نہیں بلکہ پورا انرجی سیکٹر ذرا صحیح راستے پہ گامزن ہو جائے گا. تو جو پرائزز کا ایشو آ رہا ہے پیٹرول کی. پرائسز تو دیکھو, پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل پرائسز سے لنکڈ ہے. جب انٹرنیشنل پرائس میں بڑھیں گی تو یہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی. جب کم ہوں گی تو سر ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ابھی کم ہو رہی ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کے پاس کوئی فکس سلیوشن تو ہے نہیں. تو وہ تو اسی حساب سے کم یا زیادہ ہوتی رہیں گی. تو جیسے آج کل گورنمنٹ بجلی کے اوپر سلیب ریٹ لگا رہی ہے. دیکھیں بجلی کے اور ایشوز ہیں. بجلی کے ایشوز یہ ہے کہ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا انرجی مکس ہی غلط آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہائیڈل جو پانی سے بجلی بنتی ہے بے بہا ذخائر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے 50-60 ہزار میگا واٹ سے زیادہ. ہم کرتے کیا رہے ہیں کہ بجائے کہ اس کو ہم بڑھاتے, ہم تھرمل پاور اسٹیشن لگاتے گئے, پھر ایل این جی پہ چلے گئے. کول بھی جب گئے تو امپورٹ پہ کول پہ گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھر کے ذخائر جو کول کے دیے ہیں 75 بلین ٹنز آف ذخائر موجود ہیں. اور یہ ذخائر ابھی نہیں دریافت ہوئے, یہ 30 سال پہلے دریافت ہوئے تھے. تو 25 سال تک اس کے اوپر بیٹھے رہے, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے. کہیں 5 سال پہلے جا کے پہلی بار کول تھر پاور پلانٹ استعمال شروع ہوا, تھر کول کا. اسی دوران جو کول پاور پلانٹ لگائے گئے وہ امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے. جسٹ امیجن, یعنی ملک میں کول موجود ہے اور ہم امپورٹڈ کول پہ پلانٹ لگاتے گئے. اب ہم کہہ رہے کہ نہیں کہ اب ان کو کنورٹ کر دو تھر کے اوپر. تو یہ تو ایک مذاق ہی لگ رہا ہے مجھے یہ کس طرح پالیسیز ہیں. تو ہمیں کچھ عقل سیکھنی چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. جی یہ آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ ایک بڑا اچھا ایونٹ جس میں انڈسٹری کے پرامیننٹ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جیسا کہ سارے لوگوں کو اندازہ ہے کہ انرجی کی کنڈیشن ہمارے ملک میں اس وقت بہت ہی ان اے وے کمزور ہے یا بڑی کنسرننگ ہے, جس میں پرائسز بہت زیادہ ہیں, ڈیمانڈ ایک کم ہوتی جا رہی ہے, اور پرائسز انبیئریبل ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت کنسرن ہے. میں انڈسٹری سیکٹر میں بہت عرصہ ساری زندگی میں نے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کام کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ میں, اور میں ریگولیٹر بھی رہا ہوں گیس کا, تو اس کے بیسس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنس سے نالج شیئرنگ ہوتی ہے, اور جو مختلف آئیڈیاز ہیں
उसमें वो क्विक एक जिसको कहते हैं ना नॉलेज शेयरिंग हो जाती है, कंसर्निंग किसी भी बंदे का है तो वो हो जाता है। और आज सुबह का एक जो सेशन था, उस सेशन पे इंतहाई अच्छे क्या बल्कि कंसर्निंग एक इश्यूज़ को सरफेस किया गया है। और अगर सारे लोग जो जो इश्यूज सरफेस किए गए हैं उन पे गौर करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे मसाइल या इंडस्ट्री के मसाइल किसी हद तक रिजॉल्व करने में मदद मिल सकती है। मेरा नाम एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक है और मैं यहाँ SOS एनर्जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक बड़ा ही मुनफरद और ज़बरदस्त इवेंट है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हैं उनको इकट्ठा होने का मौका दिया गया है। और ना सिर्फ ये कि यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस पे बात हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। और इस चीज़ की रियलाइजेशन कि ये एनर्जी जो है ये की ड्राइवर है इकॉनमी का, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी अच्छी काविश है और मैं अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से, ख़ास तौर पे SOS एनर्जी की तरफ से इस चीज़ को रीइटरेट करूँगा कि हम सबको मिलकर सार्फिन के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एनर्जी सेक्टर में अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। सर जो आजकल बिजली के ऊपर स्लैब रेट लग रहा है, मेरा ख्याल है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है क्योंकि इससे आम आदमी जो हैं, सार्फिन जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन सर्कुलर डेट और जो दूसरे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से शायद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के लिए इस वक्त ये कंपल्शन है। लेकिन आने वाले चंद सालों में जब ये IPPs के मुआहदे जो हैं वो अपनी टर्म्स पूरी कर लेंगे तो होपफुली ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिजली के जो बगान हैं तो ये इतने गंभीर क्यों होते जा रहे हैं, क्या वजूहत हैं और क्या सोल्यूशन आप देना चाहते हैं? गंभीर इसलिए हो रहे हैं कि हम फैसले नहीं कर पाते। हम हर मामले को लटकाते रहते हैं, फैसले नहीं करते, नैब से करते हैं। ये जब आप सारी बात को याद देखेंगे सियासी अदब इस्तेकाम, जहाँ सियासी अदब इस्तेकाम होगा वहाँ पर मामला आगे नहीं चलेंगे। आप देख रहे हैं कि कहाँ पर 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल पहले सेक्टर था। ये बस सबसे अफसोस की बात यही है कि हमें यहाँ सियासी इस्तेकाम की जरूरत है और फैसले करें। नैब को ख़त्म करते तो मेहरबानी होगी। अच्छा, तो एक सवाल और, दूसरा ये कि ये जो बिजली हमारे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही, कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे कि इसका क्या हल आप सेटिंग भी बढ़ती जा रही है, साथ साथ हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास 43 मेगावाट से भी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि ये सब देखें, ये सब असहमी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हर चीज़ चलाएंगे तो 30,000 मेगावाट से ऊपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अच्छा, या गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। बिजली की कीमत की वजह ये है, बढ़ने की वजह ये है कि बिजली डॉलर में प्लांट लगते हैं वो भी डॉलर में लगते हैं, फ्यूल भी डॉलर में। जब डॉलर 3 गुना हो जाएगा तो बिजली भी 3 गुना हो जाएगी। ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि जब महंगाई हुई है बिजली में तो उसकी डिमांड में कमी आ गई है। हम 90 मिलियन किलोवाट आवर थे, 140 पे गए थे, आज 110 पे। जब बिजली कम प्रोड्यूस होगी तो सबसे पहले चार्ज 30,000 हर यही आता है। लेकिन आम आदमी तो बहुत खाने के काबिल नहीं है, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इसका कोई सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन शॉर्ट टर्म में नहीं है, इसका सोल्यूशन आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लेकिन वो आज फैसले करने पड़ेंगे। आज फैसले नहीं करेंगे तो ये जो आज होगा